اور اس کے فوراً بعد بھی ایک جملہ کہتی ہیں، کتنی جلدی کی تم نے پلٹنے میں۔ اب بی بی اپنا آیت سنانے کے بعد اپنا جملہ کہتی ہیں تو کتنی جلدی کی تم نے میرے بابا کے پاس اپنے راستے پلٹنے میں، جس راستے پہ چل رہے تھے۔ ابھی میرے بابا کو چند دن ہوئے دنیا سے گئے ہوئے، تم نے پرانے تمام عادات کو لوٹا دیا۔ عزیزان گرامی، آج بھی آپ جائیں نا تو مشرکین میں پیگن عربز ہوں یا چاہے ہندوستان کے یا چین کے جو ہندو ہیں، پوری دنیا کے اندر جو پیگنز ہیں، جو مشرکین ہیں نا، ان کے یہاں سارا نظام بیٹوں پہ چلتا ہے۔ اگر میں پہنچا پاؤں، سارا نظام بیٹوں پہ چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں یا مار دی جائیں یا ان کو کوئی میراث میں حصہ نہیں ملے گا، زمین میں حصہ نہیں ہوگا، جائیداد کسی بھی چیز میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوگا، توجہ ہو۔ وہ سب کے سب کہتے ہیں جو کچھ ہے صرف بیٹوں کا ہے۔ یہاں پہ مجھے خاموشی گھبرا رہی ہے آپ حضرات کی، اللہ نہ کرے ہم میں یہ عادات باقی ہو۔ عزیزان گرامی، اب یہ ان تمام کے اندر، ہندوؤں میں، بدھ مت کے ماننے والوں میں، مشرکین میں یہ عادات تھی، عرب کے اندر بھی یہی تھی، بیٹیاں زندہ دفنا دیتے تھے، بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں، جو کچھ ہے سب کچھ بیٹوں کا۔ یا تو انسان پہلے ہی سے سمجھا دے، زندگی میں تقسیم کر دے، شریعت نے کہا یہ زندگی میں دے دو، لیکن اگر دنیا سے جاؤ گے تو پھر میراث قرآن کے مطابق تقسیم ہوگی، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، بیٹوں کا بھی ہے۔ توجہ۔ اب بی بی نے کہا کتنی جلدی تم اپنے راستوں پہ پلٹ گئے۔ میرے بابا نے بتایا تھا المرء یحفظ علی ابنتہ، اگر کسی بھی مرد کا انتقال ہو جائے تو اس کے بیٹے بیٹیوں کا برابر کا حصہ ہوگا، یعنی بیٹیوں کا بھی حصہ ہوگا۔ یحفظ علی ارثہ، یعنی اس کی میراث میں جیسے بیٹے بیٹیوں کا شریعت نے حق رکھا ہے باقی رہے گا۔ کتنی جلدی تم پلٹ گئے۔ مشرکین میں بیٹیوں کے کوئی حق نہیں تھے، میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ اس کا مطلب ہے حکومت میں آنے والے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ خاتون جنت نے اس آیت سے شروع کیا، کتنی جلدی تم پلٹ جاؤ گے، اور کتنی جلدی پلٹ گئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا ہو گیا۔ یہ بھی قرآن کا ایک زندہ معجزہ، اللہ جو کچھ خبریں دیتا تھا کفار و منافقین سے متعلق وہ ہو جاتی تھیں۔ یہ قرآن میں تھا کہ تم پلٹ جاؤ گے، اور وہ سب پلٹ گئے۔ جب پلٹ گئے تو جناب سیدہ نے کہا میں تمہیں خبر دے رہی ہوں، یا بنی قیلہ، اے گروہ انصار، یا بنی قیلہ، اے گروہ انصار، کتنی جلدی تم نے میرے بابا کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ کل تک تم میرے بابا کا دم بھرتے تھے، تم کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ مکے میں تھے، ہم مدینے میں تھے، ہم بغیر کلمہ پڑھے جہنم میں چلے جاتے، گمراہ ہو جاتے۔ آپ خود یہاں آئے، ہمیں ہدایت دی، اور آج اسی نبی کی بیٹی تم سے مدد مانگ رہی ہے، اور تم سب خاموش کھڑے ہو، دیکھ رہے ہو۔ بی بی خطبے میں فرما رہی، اے جوانان اسلام، اے مجاہدین اسلام، آج تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے ہی نبی کی بیٹی تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ مسجد میں سب رونے لگے۔ بی بی نے کہا لیکن تم میں سے پھر بھی کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا، میں تمہیں غیرت دلا رہی ہوں، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ ہماری میراث کو چھینا گیا۔ پھر ایک مرتبہ بی بی نے صاحب مسند سے، جو تخت پہ بیٹھا تھا، اس سے کہا پلٹ کے، کہا کہ یا ابن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اتغلب علی ارثی، کیا میرے حق پہ، میری میراث پہ تم قبضہ کر لو گے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خاموش دیکھتی رہوں گی؟ ایک مرتبہ مخاطب ہونے کے بعد کہا اے ابو قحافہ کے بیٹے۔ بی بی نے نام نہیں لیا، کہا ابو قحافہ کے بیٹے، باپ کا نام لیا۔ توجہ، باپ کا نام لیا، کیونکہ باپ وہ تھا جس نے بیٹے کی بیعت نہیں کی تھی۔ نہ داماد نے زبیر نے بیعت کی تھی، نہ جناب امیر تو چلے ویسے ہی بیعت نہیں کرنے والے تھے، لیکن بہت سے اور لوگوں نے، حضرت سعد ابن عبادہ نے بیعت نہیں کی تھی، جو اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے، وہ خزرج قبیلے سے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی، مرتے مر گئے، کہا بیعت نہیں کروں گا۔ بار بار پہلے خلیفہ کہتے تھے بھئی آپ بیعت کیوں نہیں کرتے میری؟ کہا مجھے ابھی تک غدیر نہیں بھولی، اگر غدیر بھول جاتا تو بیعت کر لیتا، مجھے غدیر یاد ہے، بیعت نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں میں بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں، لیکن بچوں کو بتانا ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ پہلے خلیفہ نے اپنے باپ سے کہا، نام تھا ابی قحافہ، کہا کیا بات ہے بابا جان، آپ میری بیعت نہیں کرتے، مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنا لیا ہے، جب میرا باپ ہی بیعت نہیں کرے گا مسلمان میرا ساتھ نہیں دیں گے، آپ میری بیعت کیجئے۔ باپ نے کہا بھئی کیا بات ہے، تمہیں سقیفہ میں کیسے چن لیا لوگوں نے؟ نہ تم میں کوئی خوبی نظر آتی ہے، نہ شجاعت ہے، نہ تمہارے اندر علم ہے، نہ فراست ہے، نہ سوچ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ عقل، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، تمہیں چن کیسے لیا لوگوں نے؟ کہا کہ بابا جان سارے سقیفہ میں لوگ کہتے تھے یہ سب سے بزرگ ہے،
یہ سب سے بوڑھے اس لیے مجھے چنا کہ پھر تو مجھے خلیفہ ہونا چاہیے، میں تیرا بھی باپ ہوں۔ اگر بزرگی اور بڑھاپا ملا کرائٹیریا ہے تو سب سے بوڑھا میں ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ ہے، یہ کوئی لطائف نہیں ہے، تاریخ بڑی تلخ ہے۔ اب یہاں بی بی نے اس باپ کا حوالہ دے کے کہا، یبن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اتغلب علی ارثی، کیا میرے میراث پہ غلبہ حاصل کر لیا جائے گا تمہاری طرف سے؟ پھر دوبارہ کہا، اترث اباک ولا ارث ابی، کیا تم اپنے بابا کے وارث ہو اور میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ میں اس کو کل مکمل کروں گا۔ عزیزان گرامی، جناب خاتون جنت نے پوری تاریخ دہرائی اور کہا جو کچھ گزشتہ انبیاء کے ساتھ ہوا تھا تم نے اپنے ہی نبی کے ساتھ وہی کچھ دہرا دیا۔ جناب موسیٰ کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، ان کے وصال کے بعد ان کے خانوادے کو چھوڑ دیا۔ جناب داؤد کو، اسی طرح سے جناب عیسیٰ کو کتنی جلدی کہا تم تو ابھی پیغمبر اسلام کا کفن میلا نہیں ہوا، چند دن گزرے ہیں اور تم رسول خدا کی بیٹی پہ ظلم کرنے کے لیے تیار ہو، میراث کو چھین رہے ہو۔ عزیزان گرامی، آج بہت سے افراد صرف یہ کہہ دیتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ساتھ چلنے والے اتنا بڑا دھوکہ دے جائیں؟ میں آپ کو تاریخ نہیں آج دکھاتا ہوں کتنے بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ چلنے والے مرنے کے بعد مخالف ہو گئے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا بھر میں یہی اصول ہے، جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں بہت جلدی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک جملہ ہمیشہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی طرف سے ہمیں پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں، صحابہ سے متعلق کچھ نہ کہا جائے، رسول خدا شمع تھے اور وہ پروانے تھے۔ پروانے سمجھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شمع، رسول خدا چراغ شمع ہیں اور تمام صحابہ پروانے ہیں، رسول خدا کے عاشق ہیں، کیونکہ پروانے کو شمع کا عاشق کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی نہیں چھوڑ کے جاتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سارے صحابہ عاشقان رسول خدا کے چاروں طرف پروانوں کی طرح سے رہتے تھے۔ بہت ہی بری مثال دی ہے انہوں نے، اور انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا کتنی بری مثال ہے۔ جیسے ہی شمع بجھ جاتی ہے نا، سارے پروانے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسے ہی شمع بجھتی ہے سارے پروانے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہی جناب رسالت میں آپ کے ساتھ ہوا۔ بس جب تک شمع جلتی رہی سارے اطراف میں تھے، جیسے ہی شمع بجھی سب چھوڑ کے چلے گئے۔ ہم جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، چاہے میدان جنگ سے چھوڑ کے بھاگ جائیں یا شہادت کے بعد چھوڑ کے چلے جائیں، ہم چھوڑ کے بھاگنے والوں کو نہیں مانتے، ہم ساتھ رہنے والوں کو مانتے ہیں۔